السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان، آیت نمبر 63۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا، ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتائی ہیں کہ میرے بندے اصل میں ایسی خوبیوں والے ہوتے ہیں، جن میں پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی نرم چال سے چلتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مریل چال کے ساتھ چلتے ہیں، ادھر کو گر رہے ہیں ادھر کو گر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص چل رہا تھا، تو وہ لٹک لٹک کے چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم بیمار ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے نہیں چلو بلکہ قوت کے ساتھ چلو، یعنی اس طرح سے چلنا کہ آپ کی چال باروب ہونی چاہیے اور مریل نہ ہو، آپ بیمار لگنے نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی جیسے آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، نشیب کی طرف جب ہم اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ آپ کے پاؤں آگے سے جو انگلیاں ہیں وہ آپ زمین پہ جما دیتے ہیں کہ کہیں آپ پھسل نہ جائیں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل چال یہی ہوا کرتی تھی۔ آپ کی چال میں کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں تھا، اپنی بڑائی نہیں تھی، نہ ہی اپنا آپ جتانا تھا، نہ ریاکاری تھی، بلکہ اندر جتنی بھی عاجزی تھی آپ کے اندر وہ آپ کے کردار میں نظر آتی تھی، اور آپ بہت باروب تھے، بہت زیادہ۔ اور ویسے بھی جب کوئی انسان سنتوں کو فالو کرتا ہے نا، جب وہ مسواک کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سنتوں کو فالو کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں ان کے مطابق جب وہ زندگی گزارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی پرسنالٹی میں روب پیدا کر دیتے ہیں، اور جو ہے پھر اس کی چال میں بہت زیادہ عاجزی آتی ہے۔ یعنی کہ ایسا لباس وہ پہنے گا، اگر اس نے اچھا لباس بھی پہنا ہوا ہے نا، تو اس لباس کی وجہ سے اس کے اندر اکڑ نہیں آتی، اس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، اس کے دل میں جھکاؤ ہوتا ہے دوسروں کے لیے، وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نرم چال چلنے کے بعد جب ان کا واسطہ پڑتا ہے جاہلون کے ساتھ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کہہ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ جاہلون کون ہیں؟ جاہلون وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ بے شک دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، یا جتنے بڑے مرضی عہدے پہ فائز ہیں، لیکن انہوں نے جب اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں تو اللہ کی نظر میں وہ جاہلون ہیں۔ تو یہ جو عباد الرحمن ہے نا، یہ بڑے بامقصد ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کا وقت ضائع ہوگا، یہ بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا جو جاہلون ہیں ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فضول بات کریں گے، ادھر ادھر کی ماریں گے، بے مقصد باتیں کریں گے اور مجھے میرے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے پیار سے، بڑے ادب سے سلام لیتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ مطلب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ انسان دوسرے کو کبھی گائیڈ ہی نہ کرے نیک رستے کی طرف لانے کے لیے، بلکہ اپنے آپ میں رہے۔ یہ بات بالکل نہیں ہو رہی۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب اس عباد الرحمن کو، اللہ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بندہ میری ماننے والا نہیں ہے، شاید میں اس کو کافی دفعہ اس کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، تو یہ اب میری بات نہیں مانے گا، تو لہٰذا وہ قطع رحمی نہیں کرتا، وہ بائیکاٹ نہیں کرتا، وہ سلام دعا رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد پر رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر کیا بات کرنی ہے اور کس طرف انہوں نے میری اٹینشن کرنی ہے، تو اس لیے وہ جب وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان کو کیا کہتا ہے؟ السلام، السلام کہہ کر وہاں سے گزر جاتا ہے۔